در ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل مدنی انقلاب کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا موضوع پردے کے پیچھے سے۔ اس سے پہلے کہ اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کے پہلے سے اچھی نیتیں ہیں وہ مزید، اور جن کی نہ ہو تو وہ کر لے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی؟ نیز کم از کم دو کو اس کی ترغیب دلائی۔ ہمارا یہ مدنی انعام بھی ہے، یعنی اس میں اچھے کاموں سے پہلے، جائز کاموں سے پہلے، نیک کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کرنا بھی ہے، اور دوسروں کو نیک کاموں کی ترغیب دلانا بھی ہے۔ مدنی چینل پر آپ نیتوں کا فیضان محسوس کرتے ہی ہوں گے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں کس انداز سے نیتوں کی طرف توجہ دلائی۔ سلسلوں سے پہلے بھی نیتوں کے مدنی پھول آپ مدنی چینل پر ان کی زیارت کرتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ سلسلوں میں بھی وقتاً فوقتاً تلاوت و نعت وغیرہ سے پہلے، بیانات سے پہلے بھی نیتوں کے کرانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تاکہ ہمارا نیتوں کا ذہن بنے اور ہمیں ہمارے عمل کا ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں، مگر ٹھہرے امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس ریات اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی واروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا۔
ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کی پٹیاں وغیرہ چلا دی جائیں گی۔ جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں۔ بہرحال آپ اس صورت میں ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کے رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم آپ کے لیے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں اس میں کیا ہے، آئیے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، صحبت اچھی ہو تو بگڑی سنور جائے، اور اگر ہو بری صحبت تو رسوا کر دیتی ہے۔ نیک تباہ بھی جب بروں کے گروہ میں جا بیٹھیں تو اس کے بھی تیور بدلنے لگتے ہیں۔ والدین جیسے عظیم رشتے کی نافرمانی تو روز کا معمول بن جاتا ہے۔ اپنے مزاج، اپنے مفاد و مطلب کی چیزوں کے حصول میں ناکامی پر آگ بگولا ہو جانا تو روایت بن جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی نوجوان جسے بری صحبت نے گناہوں کی دلدل میں جا دھکیلا، زندگی کی رت ہی بدل گئی۔ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہو گیا کہ ظلمت بھری زندگی میں نیکیوں کے کمکمے جگمگا اٹھے، راہ ہدایت نصیب ہو گئی، مدنی ماحول کیا میسر آیا، زندگی ہی سنور گئی، بگڑی بن گئی، نیکیوں سے محبت و گناہوں سے نفرت کا جذبہ نصیب ہو گیا۔ آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا، اس کی بدولت نماز، نوافل، روزہ اور مدنی حلیے سے آراستہ ہوئے۔ دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے، مثلا تعویذات عطاریہ، کیسٹ یا ویڈیو بیان، مدنی قافلے، مدنی انعامات وغیرہ سے آپ نے برکت حاصل کی۔ مختلف برائیاں مثلا فیشن پرستی، ڈکیتی، بد نگاہی، فلم بینی وغیرہ وغیرہ چھوٹی۔ تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے اپنی مدنی بہار ہاتھوں ہاتھ دیا جب آپ کو سہولت ہو۔ 02134942522 پر ریکارڈ، madani.bahar@dawateislami.net پر میل فرما دیں۔ بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کو بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان ہو۔ For SMS 0301261217 SMS کے لیے 0301261217 ہمارے جن اسلامی بھائی کا آج سلسلہ ہے ان کے ماضی کے چند واقعات آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام اورنگزیب اتاری ہے اور میرا تعلق گجرانوالہ خیالی بائی پاس سے ہے۔ اس سے پہلے ہم حافظ آباد کے گاؤں مرادیہ میں رہتے تھے، وہاں ہی سے میں نے میٹرک کیا، اور جب پرائمری پاس کر کے میں اپنے دوسرے گاؤں جو کہ ہمارے گاؤں سے تقریباً کچھ 6-7 کلومیٹر دور تھا وہاں پہ داخل ہو گیا۔ دوستوں کے ساتھ آنا جانا تھا تو بعض اوقات زیادہ تر تنہائی ملتی تھی، اکیلا ہی جایا کرتا تھا۔ تو جو اکثر دن دوستوں کے ساتھ رہتا تھا ان کی صحبتوں میں رہ کر میں سگریٹ پینے کا عادی ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح سگریٹ جب مجھے زیادہ ان کی عادت پڑ گئی تو میں نے تنہائی شروع کر دی۔ اسکول بھی جاتا، تنہا جاتا، جیب میں سگریٹ رکھ لیتا اور ماچس کی تیلے نکال کے دوسری جیب میں رکھ لیتا تاکہ اس کی آواز بھی نہ پیدا ہو۔ تو راستے میں جا کر چھپ کر بیٹھ کر سگریٹ پینا صبح صبح۔ پھر اسی طرح واپسی پہ بھی میں چھپ کے سگریٹ پیتا۔ میرے کزن تھے کچھ، وہ سگریٹ پیا کرتے تھے، ان کے ساتھ گھر میں جب جاتا ان کے ساتھ تو بیٹھ کے تاش وغیرہ کھیلتا تھا، تو سگریٹ پیتے تھے تو ان کا دھواں آہستہ آہستہ بڑا اچھا لگتا تھا۔ تو پھر گھر میں والد صاحب بھی سگریٹ پیتے ہوتے تھے، تو وہ والد صاحب جب سگریٹ پی کر جو دیوار تھی وہ پلستر نہیں تھی تو سوراخ بنے ہوتے تھے، وہ سگریٹ جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے آدھا سا جو بچتا تھا۔
تو جب تاش کھیلتے ہوئے سگریٹ کا دھواں اچھا لگتا تھا تو گھر آ کر والد صاحب کی وہ ٹوٹے نکالنے، جیب میں ڈال کر کھیتوں میں چلے جانا، وہاں پہ وہ ٹوٹے چھپ چھپ کر پینا، تو بڑا مزہ سٹارٹ میں آنا شروع ہو گیا۔ وہ مزہ ایسا لگا کہ اس کے بعد سگریٹ کا آہستہ آہستہ عادی ہو گیا۔ میں یہ اورنگزیب بھائی کو تقریباً 9 سال جانتا ہوں۔ پہلے تقریباً یہ لوگ کو اپنا کافی تنگ وغیرہ کرتے سے جھگڑا کر لیا، سگریٹ پی لیا، آوارہ پن تھا، کبھی کسی کو شکایتوں کا بہت موقع ملتا تھا۔ پھر عادت اسی طرح جب پڑی مجھے تو میں اپنے جو کزن تھا اس کے ساتھ تاش روزانہ اس کے گھر چلے جاتے، تاش کھیلتا، پھر اس سے سگریٹ مانگ کے پیتا۔ سٹارٹنگ میں تو اس نے منع کیا کہ نہیں نہ پیو، میں کہتا نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، ویسے ایک کش لگاؤں گا۔ ایک کش لگاتے لگاتے وہ اس سے بھی اعتماد ہو گیا کہ یہ اب نشئی ہو گیا، اب یہ مجھے بھی ساتھ پلائے گا، تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو پیسے ہوتے نہیں تھے پاس، بس کبھی والد صاحب کی جیب میں سے نکال لیے، کبھی کسی بھائی کی جیب میں سے نکال لیے، کبھی وہ گندم تھی وہ دکان پہ بیچ کے نہ اسی طرح سگریٹ لے کر اس کے پاس چلا جاتا۔ تاش بھی کھیلتے، سگریٹ پیتے ہو، تو اچھا خاصا جو ہے نا وہ عادی بن گیا میں۔ تو پھر بعض کا جب پیسے نہ ہوتے تو سگریٹ نہ ملتا، تو عادت کی وجہ سے میں لوگوں کے زمین پر گرے ہوئے ٹوٹے وہ سگریٹ کے جو ہے نا وہ اٹھا کے اپنے جیب میں ڈال کے کھیتوں کی طرف نکل جاتا، وہ پیا کرتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، صحبت اچھی نہیں تھی، عادتیں بری ہوتی ذہن پر ایک عجیب طرح کے خیالات بھوت سوار ہونا شروع ہو گئے، ایک جنون سا آنا شروع ہو گیا کہ میں کچھ یہ بنوں گا، ہیرو بنوں گا، میں فلموں میں کام کروں گا، ڈراموں میں کام کروں گا۔ تو گاؤں کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا، نہ اتنی تعلیم تھی، نہ کوئی سمجھانے والا تھا، سگریٹ گھر سے چھپ کے پیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے بڑے بھائی نے مجھے دیکھ لیا تو میں نے فٹافٹ سگریٹ بجھا دی، لیکن اس نے جب آ کے میری تلاشی لینے لگا، میں نے اسے تلاشی نہیں دی، اس نے مجھے 2-3 تھپڑ بھی مارے۔ پھر اس نے تلاشی لی تو میرے جیب سے سگریٹ کے ٹوٹے نکلے، تو وہ ٹوٹے دے کر اس نے مجھے خوب مارا، بے عزت کیا کہ اس قدر یہ کمینگی کہاں سے آگے تمہارے اندر۔ تو کیا کرتا تھا، لیکن اب میں نے اسے کہا میں آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن عادت پڑی ہوئی تھی۔ والد صاحب کو جب پتہ چلا تو والد صاحب نے ایک دن جب میرا بستر اٹھایا تو اس کے نیچے میں نے اسی طرح سگریٹ اور لیدہ اور ماچس کی تیلیاں لیدہ رکھی ہوئی تھیں، تو والد صاحب نے مجھے سوتے میں نہ مارنا شروع کر دیا، تاکہ خود سگریٹ پیا کرتے تھے لیکن نہ مجھے ان نے مارنا شروع کر دیا کہ یہ تم نے کیا۔ تو وہ کیا بتائیں کہ وہ خوف تو تھا والد کا، لیکن میں نے اس وقت نے کہہ دیا کہ نہیں پیوں گا جی آئندہ، لیکن عادت تھی یہ جاتی نہیں تھی۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے 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 والد صاحب اکثر مارتے بھی، والدہ بھی بہت ڈانٹتی، لیکن نہیں، آہستہ آہستہ پھر میں ڈھیٹ ہو گیا، اس قدر ڈھیٹ ہو گیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے سگریٹ پینا شروع کر دیے۔ سگریٹ نہیں ملتے والد صاحب کے چوری نکال لیتا، تو جب آہستہ آہستہ گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں چھوڑے گا تو انہوں نے مجھے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، یہ اب نہیں چھوڑے گا، کہنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے بعد میرے اندر چڑچڑا پن آ گیا، غصہ آ گیا۔ مجھے کچھ سمجھاتا تو میں آگے سے پڑ جاتا اسے نا، بزت کر دیتا کہ مجھے کیوں روکتے ہو، میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں گا۔ ہمارا نام افتخار ہے اور اورنگزیب کا چھوٹا بھائی ہوں۔ ہمارا بھائی پہلے بہت خراب تھا، بہت جو ہے نا نقصان کرتا تھا، بہت غلطیاں کرتا تھا، گالی دیتا تھا، ہمیں گالی دیتا تھا، والدین کے ساتھ بھی پہلا غصہ کرتا تھا، سارے کو لڑتا تھا، ہمارے ساتھ لڑتا تھا، ہمارے چھوٹے بھائی سے لڑتا تھا، بہت گالی دیتا تھا، کھانا جو پکتا تھا صحیح نہیں پکتا تھا تو وہ جو چیک کرتا تھا تو کھانا نہیں صحیح ہے، لڑائی کرتا تھا، برتن توڑتا تھا۔ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، نئی جوانی آ رہی تھی، تو جب میٹرک میں پہنچا تو الحمدللہ یہ بات تھی کہ پڑھنے کے معاملے میں بہت ذہین تھا میں، تو ہر کلاس میں پوزیشن بھی آیا کرتی تھی، لیکن یہ بری صحبت جو تھی نا اس کی وجہ سے میں کافی جو ہے نا راستے سے بھٹکتا جا رہا تھا، چونکہ سمجھانے والا نہیں تھا، والد صاحب تھے وہ بار بار سمجھا کے اب وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو میٹرک میں مجھے مزید بری صحبت مل گئی، کچھ ہمارے گاؤں کا ماحول بھی ایسا تھا، تو وہ جو سال تھا وہ میں بیان تو نہیں کر سکتا کہ وہ میرا 9th اور 10th کا جو سال تھا وہ کیسے گزرے، انتہائی برا وہ میرا میٹرک کا سال، وہ یوں میری زندگی کا سب سے بدتر میں کہتا ہوں کہ وہ میرا جو وقت گزرا ہے، اس سے جو میرے اندر عادتیں پختہ ہوئی ہیں وہ کبھی اس سے پہلے نہیں ہو سکیں۔ بہرحال میٹرک کرنے کے بعد میں لاہور بھاگ گیا، گھر سے لاہور کی طرف بھاگ گیا، گھر والوں نے کہا کہ یہیں پہ پڑھ لو، میں نے کہا نہیں، میں نے لاہور جا کے پڑھنا ہے، خیال تھا کہ لاہور میں جا کے پڑھیں گے
پھر کسی فلم کے ہیرو بنیں گے، فلموں میں جا کر کام کروں گا، وہاں فلم ہیرو بنوں گا، ڈراموں میں کام کروں گا تو نام ہوگا، موجیں ہوں گی، پیسے کماؤں گا۔ تو جب لاہور گیا، میرا کزن تھا اس کے ساتھ، تو وہ ہوٹل پہ کام کرتا تھا، تو اس نے مجھے بھی ساتھ کام شروع کر دیا کہ بھائی تم ہوٹل پہ کام کرو، چلو اس سے جو پیسے کماؤ گے اس سے داخلہ لے کر دوں گا تمہیں۔ تو میں نے ہوٹل پہ کام شروع کر دیا، تو 1.5 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں آئی کام میں داخلہ لے لیا۔ اب لیکن اس کی فیس 6500 روپے تھی، تو یہ تقریباً 1998 کی بات ہے، تو وہ فیس میرے پاس نہیں تھی۔ اب میری ہوٹل پہ جو تنخواہ مجھے ملتی تھی سیلری وہ صرف 1500 روپے تھی۔ اب وہ 6500 روپے لینے کے لیے جب میں گھر گھر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے، والد صاحب مجھے ڈانٹے، تم گئے کیوں لاہور، میں تو نہیں دے سکتا پیسے، ادھر پڑھنا تو ادھر آؤ، میں تمہیں پڑھاؤں گا، لیکن میری ضد تھی نہیں میں نے پڑھنا ہے تو لاہور پڑھنا ہے۔ بہرحال میں واپس چلا گیا رو دھو کے۔ والد صاحب کو بس یہی کہہ رہا کہ آپ ظالم ہیں، آپ باپ نہیں ہیں میرے، آپ کو احساس نہیں ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے پڑھا نہیں سکتے۔ لیکن وہ چونکہ بزرگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ اپنی ہوتی ہے، اچھا سوچتے ہیں، وہ انہیں پتا تھا کہ یہ لاہور نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ کہتے واپس ہو ادھر، میں تمہیں حافظ آباد کالج میں داخلہ، میں نہیں، میں لاہور میں پڑھوں گا، بہت بڑا شہر ہے، وہاں پہ بڑے چانسز مل جاتے ہیں بندے کو۔ لیکن ان کو میری عادتوں کا پتہ، یہ سگریٹ پیتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے اس لیے کہ یہ واپس آ جائے، لیکن میں ان کو لڑ کے چلا گیا واپس پھر لاہور۔ میں نے کہا میں کبھی نہیں آؤں گا ادھر۔ میرا نام ظہیر عالم ہے اور میں اورنگزیب اتاری بھائی کا خالہ زاد بھائی ہوں۔ اورنگزیب اتاری مدنی ماحول سے پہلے، دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے، بلکہ بچپن سے لے کر آج تک میرے ساتھ ہے۔ میرا یہ کلاس فیلو بھی رہا۔ پرائمری کلاس سے لے کر میٹرک تک ہم اکٹھے پڑھے، سکول میں بھی اور سکول سے باہر بھی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت ملنا جلنا رہتا تھا۔ مدنی ماحول سے پہلے اورنگزیب اتاری سگریٹ نوشی کا عادی تھا۔ انٹرنیٹ پہ لڑکیوں کے ساتھ چیٹ کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، کم عمری میں ہی سگریٹ پینا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور ہر طرح کی غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں یہ مشغول رہتا تھا، اور گھر میں بھی اس کا ماحول والدین کے ساتھ جھگڑالو تھا۔ گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جھگڑے کرتا تھا، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا تھا، اور باہر اس کا بھی ماحول جو تھا وہ غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی دوستی بھی برے لڑکوں کے ساتھ رہتی تھی، اچھے لڑکوں کے ساتھ اس کا یارانہ کم تھا، اور ہر طرح کے برے کاموں میں یہ مشغول رہتا تھا۔ فلمیں ڈرامے دیکھنا اس کا معمول تھا۔ یہاں پہ کالج کی فیس ادا نہ کر سکا، پھر چھوڑ کے میں نے وہ ہوٹل کا کام شروع کر دیا، لیکن میرے ایک اندر جنون تھا کہ میں نے کچھ بننا ہے، پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ پھر ساتھ کبھی یہ بھی سوچ آتی کہ یار نیک بھی ساتھ رہنا ہے، نہ بننا ہے، لیکن صحبت کا اثر پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بری صحبت برا ہی اثر رکھتی ہے۔ تو وہ میری صحبت ہی ایسی تھی کہ مجھے ہوٹل پہ ایسے لوگ ملے کہ جن کے ہر وقت یہ خیالات رہتے تھے، ہوٹل کے قریب سے گزرنے والی ہر عورت کو دیکھنا، اس کے اعضاؤں کے بارے میں باتیں کرنی، بےہودگی کی طرح باتیں کرنی، تو وہ باتیں سن کر مجھے بھی بڑا سرور آیا کرتا، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر وہ راتوں کو جب فارغ ہوتے تاش کھیلنی، لوڈو کھیلنی، مطلب کہ بہت زیادہ وقت ضائع ہو گیا۔ اب پھر ایسا چانس بنا مجھے جیل میں جانا پڑ گیا۔ جیل میں کوئی ہوٹل کا مسئلہ ہوٹل پہ بن گیا تھا کسی وجہ سے، تو وہ مجھے پکڑ کے لے گئے، چونکہ میں اپنے مالک کے ساتھ بڑا رہتا تھا نا، اکثر زیادہ تر میں ہی، تو مجھے بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کا بھائی ہے، تو یہ مجھے نہ پکڑ کے لے گئے، تو اس وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا۔ جیل میں 3 دن رہا، لیکن اس 3 دن جیل رہنے سے مجھے تھوڑی سی نصیحت حاصل ہوئی ہے کہ یار کچھ غلط کام نہیں کرنا آئندہ کے بعد، یہ جیل کا جو یہ نظام ہے یہ نہیں میں دیکھ سکتا۔ جیل سے واپس آنے کے بعد پھر میرے والدین کو پتہ چلا، وہ مجھے زبردستی لاہور سے واپس لے آئے۔ اب پھر واپس آ گئے ہوں، پھر اسی طرح آوارہ گردی شروع، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر ہم نے زمین بیچ کے گجرانوالہ آ گئے، یہاں پہ ہم نے مکان لے لیا۔ پھر میں نے وہ جناب اونچے خواب والد صاحب سے کہا مجھے پیسے چاہیے، مجھے 5-7 لاکھ روپیہ دے، میں نے کاروبار کرنا ہے۔ اب والد صاحب کو میری طبیعت کا پتہ تھا کہ یہ بالکل نکما نکھٹو، نہ یہ پڑھ سکا ہے، نہ یہ کچھ کر سے پیسے دے کر برباد کرنا، لیکن میں نے یقین مانے کہ
میرے والد صاحب اب دنیا میں نہیں ہے، تو کاش میں ہوتے تو میں پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگتا. جو اس وقت میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی، جو اس وقت میں نے الفاظ ادا کیے، میں نہیں وہ الفاظ بول سکتا. اب والد صاحب تو نہیں ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. میں نے اب پیسوں کی خاطر اپنے والد صاحب کو اتنا بےعزت کیا کہ آپ مجھے دیں پیسے، جہاں سے مرضی دیں، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میرے والد صاحب وہ خاموش ہو جائیں. پھر میں نے سفارشیں ڈالنا شروع کی. کچھ لوگ آئے میرے رشتے دار، انہوں نے کیا جا کے میں نے پیسے لیے، ایک ہوٹل شروع کیا اپنا ڈالا. لیکن وہ بھی ہوٹل پہ وہی عادتیں، سگریٹ پینے، رات کو فارغ ہو کے لوڈو کھیلنی. اب جہاں پہ یہ کام ہو نحوست ہی نحوست ہوتی ہے، برکتیں کہاں سے ہوں. 3 ماہ کے بعد وہ جو لاکھوں روپے لگا کے میں نے ہوٹل شروع کیا تھا، 3 ماہ تک نہ وہ سارا ختم. اب وہ سارا سامان ضائع گیا. والد صاحب مزید پریشان ہوئے، والدہ صاحب بیمار ہو گئیں اسی ٹینشن کی وجہ سے. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں داخل ہوئے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نے کہا کہ میں ایسی سرزمین میں نہیں رہوں گا جہاں مجھے اپنے باپ کے قاتلوں کو دیکھنا پڑے. چنانچہ اپنے سسرال پہنچے اور اپنی بیوی ام حکیم کو رخت سفر باندھنے کی ہدایت کی. انہوں نے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اے قریش کے نوجوانوں کے سردار، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں تمہاری کوئی پہچان نہیں. لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. حضرت سیدتنا ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کے بعد سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ آپ سے بھاگ کر یمن جا رہا ہے، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں آپ اسے قتل نہ کر دیں، آپ اسے امان دیجئے. یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امان عطا فرمایا. حضرت سیدتنا ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کے والد کی تلاش میں نکلی اور انہیں تہامہ کے ساحل پر جا لیا اور انہیں سمجھانے لگی، اے چچا کے بیٹے، میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے افضل، نیک اور بہترین ہستی یعنی رسول خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں. تم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان طلب کر لی. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم نے واقعی ایسا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، میں نے ان سے عرض کی تو انہوں نے امان دے دی. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لوٹ آئے اور جب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی نقاب ڈالے موجود تھیں. تو آپ بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور رسول ہیں. اور سب حاضرین کو اپنے مسلمان ہونے پر گواہ بنا لیا. اس کے بعد سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سابقہ کوتاہیوں کی معافی طلب کی. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام میں جہاں مردوں کی بہت اہمیت ہے، وہاں اسلام میں اسلامی بہنوں کا بھی بڑا کردار ہے. اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا بھی فیضان اسلام میں عام ہے. مسلمان الحمدللہ عز و جل ان کے واقعات سے برکتیں حاصل کرتے.
درس حاصل کرتے اور اسلامی بہنیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوششیں بھی کرتی ہیں. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی خواہ اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنیں صحابیات کے فیضان سے حصہ پاتے ہیں الحمدللہ ہی عز و جل. ہمارے یہ اسلامی بھائی جن کا ماضی دیکھ رہے ہیں، ان کے حال میں بھی کسی اسلامی بہن کی انفرادی کوشش داخل ہے. ان کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ کس انداز سے سگریٹ نوشی کرتے تھے. بڑا عجیب و غریب انداز اور بالکل ہی، اب میں کیا کہوں، گھٹیا انداز سگریٹ نوشی کا ان کا ہوا کرتا تھا. اب نہ والدین کی سننی، نہ کسی کی بات ماننی، نہ کچھ، جو کچھ سمجھ میں آ گیا اس کے مطابق یہ اپنی زندگی گزار رہے اور سمجھ رہے کہ میں بہت زیادہ کچھ کر رہا ہوں، مگر وہ جو کچھ کر رہے تھے اس کے خراب نتائج بھی ان کے سامنے آ رہے تھے مگر سنبھل نہیں پا رہے تھے. یہاں تک کہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھا. آگے کیا ہوا آئیے مزید دیکھتے ہیں. میرا ہوٹل اس وجہ سے بند ہوا تھا کہ میرے یہ بڑے بھائی افتخار یہ بھی میرے ساتھ تھے ہوٹل پہ، میرے ماموں بھی تھے، اور میری وہ غصے والی عادت گالیاں نکالنا، میں اپنے اس بڑے بھائی کو بھی گالیاں دیا کرتا تھا اور ماموں کو بھی گالیاں نکال دینی، ایسی ایسی بےہودہ قسم کی گالیاں. یہ نہیں تھا کہ پتہ کہ یہ میرے ماموں ہیں، تو وہ بھی مجھ سے تنگ ہوتے تھے. یہ بڑا بھائی یہ بھی کہتا تھا میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، یہ گالیاں بڑی دیتا ہے. تو پھر رات جب ہوتی ہوٹل بند کرتے تاش کھیلا کرتے، دوستوں کو بلا لیتا، انہیں بٹھا کے تاش کھیلنے، ساتھ سگریٹ کے کش لگانے، چائے منگوا لینی، یا ساتھ سردیوں کا موسم آنا تو موسم تھا وہ مونگ پھلی رات کو چلتی. تو یہ جو نحوست تھی تاش کھیلنے کی، میری بک بک زبان کی، گالیاں نکالنا، اس وجہ سے میرے بڑا بھائی ہوٹل چھوڑ گیا. ماموں نے بھی تنگ پڑ کے انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، دن رات جاگ جا کے میں کیا کر سکتا تھا. 3 ماہ کے اندر اندر وہ میرا جو ہوٹل تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد اسی یہ کمپنی میں گیا، اس میں بڑا لاس کیا، نقصان کیا. اور کمپنی میں جا کر جو مجھے دوسری بیڈ کمپنی ملی وہ یہ کہ میں اس کمپنی میں لیکچرار کی ٹریننگ لی ان سے کہ وہ سپیچ کرنی، لوگوں کو جناب موٹیویٹ کر کے اس میں انٹر کرنا. اس میں لڑکیاں بہت زیادہ کام کرتی تھی. اب وہ جو میرا ذہن شروع سے تھا لڑکیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، صحبت کا، وہ یہاں اس کمپنی میں مجھے بہت ملا. وہ ان کے ساتھ میری فرینڈ شپ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہوٹلوں پہ جا کے کھانے وغیرہ کھانا، ان کے ساتھ سفر کرنا، پارکوں میں گھومنا پھرنا اور ان کے ساتھ، تو یہ صحبت مجھے کمپنی میں ملی. تو اس کمپنی میں میں آگے جاتا رہا، کافی شہروں میں وزٹ کیا، یعنی اس کمپنی کے ذریعے. مقصد یہی تھا پیسے کمانے، لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرنے. گھر میں کچھ نہ 3-4 سال میں نے اس کمپنی میں برباد کیے، اپنا وقت بھی، پیسہ تو جو کمایا ادھر ہی خرچ کیا، اور لڑکیوں کا جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے. اور آخر یہ کمپنی یہاں سے فلاپ ہو کر گئی تو جان چھوٹی. اس کے بعد میں نے چاند گاڑی ایک بنا لی، اور چاند گاڑی کا پتہ ڈرائیور حضرات کیسے ہوتے ہیں. اس شعبے میں بھی جناب وہی صحبت، چرسی، نشئی، شرابی، تو جناب ان کے ساتھ اللہ گلا، جناب چاند گاڑی پہ پھر وہی عورتوں کا ہجوم، عورتیں آنے بیٹھنی، پھر میری وہی نفسیات. بس زیادہ یہی تھا کہ عورت کو، لڑکی جو ہے نا میری چاند گاڑی میں بیٹھے، میرے ساتھ بیٹھے، میں اس سے دیکھوں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کروں. اب اس میں بھی یہی وہ آپشن مجھے مل گئے، وہ سگریٹ پینا، لڑکیوں کی صحبت، برے دوستوں کی صحبت. تو یہ چاند گاڑی بھی جو ہے نا نئی میں نے لی تھی، قسطوں پہ لی تھی، تو وہ سال کے اندر اندر یہ بھی میری اسی نحوست کی وجہ سے، یعنی بد عمالیوں کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئی. اور پھر چاند گاڑی تو 15,000 کی بیچ دی، لیکن تقریباً 1 لاکھ تو 5,000 روپیہ بعد میں قسطیں مجھے کما کچھ گھر سے لے کر وہ چکانے پڑ گئے. یعنی کہ میری اس بد عمالی کی وجہ سے یہ کام بھی فلاپ. اس کے بعد ہوٹل دوبارہ جوائن کر لیا. ہوٹل پہ جو مجھے صحبت ملی وہی برے دوست، وہی جناب شرابی، چرسیے. تو اب یہاں پہ آ کر جو بڑا لاس ہوا کہ اب میں، وہ جو دوست تھے چرس پیا کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ مجھے بھی چرس پینے کا موقع ملا. وہ کچھ گردہ کہا کرتے تھے، مجھے نہیں پتہ تھا یہ گردہ ہوتا کیا ہے. وہ مجھے چھیڑنے کے لیے نا مجھے کہتے ہیں یار گردہ تمہیں پلاتے ہیں. میں بھی شوق میں پتہ نہیں کیا گردہ بلا ہے، میں یار پلاؤ مجھے بھی.
تو وہ ایک دن ایک کش لگایا تو اس سے ہلکا سا مجھے نا سرور آیا، پھر اس طرح وہ مجھے پلانا شروع ہو گیا، میں پینا شروع ہو گیا، پھر وہ پیسے مجھ سے لیتے، تو اسی طرح لیکن اللہ کا شکر رہا کہ یہ اس کی مجھے پکی عادت نہیں پڑ سکی، کیونکہ جلدی مجھے یہ ہوٹل چھوڑنا پڑ گیا، ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی، غصہ بڑھ گیا، مالک نے مجھے کام سے نکال دیا کہ یار یہ غصہ بڑا کرتا ہے، لڑتا بہت ہے، پھر مجھے دوسرے ہوٹل پہ جانا پڑ گیا، وہاں پہ جو گیا ہوں، جو میں نے تقریباً 1 سال کا پیریڈ اس ہوٹل پہ گزارا ہے، اس ہوٹل پہ بھی میں اب کیا بیان کروں کہ اس ہوٹل پہ مجھے 2-3 مزید لاس اٹھانے پڑے۔ کون سا؟ ایک کہ یہ تو سگریٹ والا معاملہ تو آلریڈی یہ ساتھ چل ہی رہا تھا، دوسرا برے دوستوں کی صحبت، ایک بری عادت مجھے جو پڑی وہ تھی کہ حرام کمانے کی عادت پڑ گئی۔ اس ہوٹل پہ آ کے میں نے حرام کمانا شروع کر دیا، ہوٹل کے وہ ان کے جو بل تھے، ان کے جو نظام تھا اس میں گڑبڑ کر دینی، ایسا ہی چینجنگ کر دینی، کیونکہ بڑا اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھتا تھا، اور میری وہ تیز سروس کی وجہ سے، دوڑنے بھاگنے کی وجہ سے مجھے انہیں ہوٹل کا جناب مینیجر بنا دیا۔ ہوٹل تو پورا صحیح تھا لیکن انہوں نے مجھے کہا یہ اچھا یہ کام کرتا ہے، تو اس کی فائدہ اٹھاتے میں نے حرام کمانا شروع کر دیا، ڈنڈی مارنا شروع کر دی۔ اب وہ جب حرام مال میں کما کے گھر لے کر گیا، گھر والوں کو جب کھلانا شروع کیا تو میری والدہ کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ اب دورے پڑنا شروع ہو گئے، گھر والے کوئی کہیں جی جن پڑتا ہے، کوئی کہتے ہیں سایہ ہو گیا، کوئی کہتے ہیں دماغ ان کا فیل ہو گیا ہے، کوئی لاہور منٹل اسپتال میں بھی چیک کروانے کے لیے والد صاحب لے گئے، بڑے عالموں کے پاس، عاملوں کے پاس، لیکن کچھ سمجھ نہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب ہو جو رہا تھا تو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں روزانہ پیسے کما کے لاتا اچھے خاصے، گھر والوں کو دیتا، گھر والے کہتے ہیں یار یہ اب بڑے تو پیسے کمانا شروع ہو گئے۔ میں جی ہاں جی اب بڑا اچھا ہوٹل مجھے مل گیا، بڑی ٹپ ہوتی ہے، بڑے پیسے وہاں پہ کماتا ہوں۔ تو وہ جو حرام کما کے میں گھر لاتا تھا تو گھر میں وہ نحوستیں پھیلتی ہوں، حرام کی وجہ سے وہ گھر میں بیماری اور پریشانیاں، جھگڑنا آپس میں، وہی میرا غصہ بک بک کرنے، لیکن میں پیسے بھی دیتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا، اور جو بھی کرتا تھا میرے آگے کوئی بولتا نہیں تھا نا۔ گھر کے برتن توڑ دینے، ذرا سا کھانے میں مرچیں تیز یا نمک کم یا تیز تو برتن پٹاخنے توڑ دینے، کسی کا لحاظ نہیں کرنا۔ تو وہ مجھ سے سب ڈرتے تھے، غصہ بھی تھا، ساتھ پیسے بھی دیتا تھا، اس وجہ سے بھی خاموش تھے، چلو یار کچھ دیتا تو ہے۔ لیکن میری والدہ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتے ہوتے اتنے زیادہ ان کو جناب وہ طبیعت خراب کہ ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، جسم اکڑ جاتا، ان کا آنکھیں بالکل سرخ ہو جاتی، تو بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے لیکن آرام نہیں آیا۔ اب یہ جو میں مال کما کے لاتا یا کچھ لاتا یہ دین سے دوری کی وجہ سے تھا نا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے، یہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ بس یہ تھا لوگ کما رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، اور بھی کر رہے تھے، دوست جو پہلے کے کر رہے تھے وہ انہوں نے مجھے آتے ڈالی اسکیمیں سمجھائیں تو میں بھی کرنے لگا، بھائی ٹھیک ہے محنت کرتے ہیں بڑی مشکل سے، اس سے بنتا کیا ہے یار، اتنی محنت کرتے ہیں، صبح آتے ہیں 11 بجے، رات کے 1-2 بج جاتے ہیں، تو حرام مال کما کے گھر لاتے، تو اس کی حسد کی وجہ سے گھر کا ماحول تباہ ہو گیا، گھر میں اتنی لڑائیں جھگڑے اور آتے کہ بیان نہیں کر سکتا میں۔ پھر وہ سال کے بعد جب میرا ہوٹل پہ جھگڑا ہوا، انہوں نے مجھے گالی دے دی، وہ میں غصے سے پہلے وہ بھرا آتا، میں نے شیشے کا گلاس اٹھایا، اتنے زور سے ان کو مارا، وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ گلاس ان کے سر میں نہیں لگا، گلاس دیوار کے ساتھ لگا، چورا چورا ہو گیا تھا، اگر وہ گلاس ان کو لگ جاتا تو یہ پتہ نہیں اس وقت یہ بھی نہ رہتے تو مجھے بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا۔ وہ میری ان لڑائیوں کی وجہ سے وہ وہاں پہ میرے دوست میرے خلاف ہو گئے، مالک کے کان بنے، تو مالک نے مجھے گالیاں دی، میں نے غصے میں آ کے کام چھوڑ کے گھر آ گیا۔ اب یہ میرے لیے شاید بہتر ہوا تھا کہ میں نے جب کام چھوڑا تو جب حرام جانا کم ہو گیا، کچھ عرصہ فارغ ہو گیا، تو میرے والدہ کی طبیعت جو تھی نا وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور جب حرام کا اثر آہستہ سے ختم ہوا تو الحمدللہ آج تک میری والدہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یقیناً یہ میرے جو وہ حرام کمانے کی وجہ سے تھا۔ پھر میرا ذہن تھا کہ میں یار کو نیک بن جاؤں، مسجد میں کسی میں جمعہ پڑھنے جاتا نا تو مولانا صاحب بیان کرتے تو کچھ سمجھ نہ آتی کیا کہہ رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا اس کی شادی کرا دی جائے، کیونکہ اسی دوران میرا لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات تھے، گھر میں کافی جناب نا پرابلم بنتی، شکایتیں آتی، مجھے تھانے میں بھی 2-3 مرتبہ جانا پڑا اسی لڑکیوں کے چکر کے سلسلے میں، گھر والوں کی اتنی انسلٹ، اتنی بےزتی ہوتی، تو محلے میں بہت بدنام ترین لڑکا تھا، اور سگی خالہ کے گھر میرا رشتہ لے کر گئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اس شخص کو ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا،
کہ یہ اس قدر گندا شخص ہے کہ لڑکیوں کے پیچھے سگریٹ یہ پیتا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، ہمارے اپنے بچی کی ہم نے زندگی برباد نہیں کرنی، ان نے صاف انکار کر دیا۔ تو پھر وہ میرے والد صاحب نے کہا چلیں ہم اور کہیں سے دیکھ لیتے ہیں، تو وہ دور کے تھے، ہمارے کو برادری کے تھے جو ہمیں نہیں جانتے تھے، اب وہ میرے حالات جانتے ہوتے تو وہ شاید وہ بھی میرے ساتھ نہ رشتہ طے کرتے، لیکن انہوں نے رشتہ طے کر دیا۔ اب شادی جب ہوتی ہے تو ایک جوان کی کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، اور پھر مجھ جیسے بگڑے ہوئے اور ایک فاسد خیالات شخص کی جب شادی ہو رہی ہے اتنی جھنجھٹوں کے بعد، تو وہ جنون تھا کہ میں اپنی شادی پہ گھوڑے نچاؤں گا، اپنی شادی پہ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ پھر وہی ضدیں میری گھر والے سے شروع ہو گئی، جی نہیں جی ڈھول ہونے چاہیے، بینڈ باجے بھی ہونے چاہیے، ناچنے والے گھوڑے بھی ہونے چاہیے، طرح طرح کی فرمائشیں میں نے گھر والوں کے سامنے رکھیں۔ گھر والے پہلے ہی میری حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان تھے، والد صاحب اور شادی کے دنوں میں مجھے بھی بڑے غصے کے ساتھ بولتے اور اکثر ان دن میں مجھے مارنے کے لیے پڑ جاتے، لیکن پھر وہ میرے غصے سے ڈرتے بھی تھے، لیکن اتنی بے باکی کے ساتھ پھر وہ شادی ہم نے کی، اسی ڈھولک کے ساتھ، وہ تیل مہندی کے نام پہ وہ ڈانس، معاذ اللہ وہ مہندی کے نام پہ ڈھولکی ساری رات بجنا، اور شادی سے 10 دن قبل ہی ہمارے گھر میں نا ڈھولکی رکھ دی گئی، وہ خوب ڈھولکی بجائی گئی، اور کبھی کوئی بجانے کے لیے آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی پڑوسیوں میں سے کوئی آ رہا ہے، کبھی محلے میں سے کوئی آ رہا ہے جناب۔ اب ہمیں مجھ جیسا ایک بدکار گنہگار شخص جس کو دین کی طرف ذرا بھی رغبت نہیں تھی، دین کا علم نہیں تھا، اور میں بھی بڑا خوش ہوتا کہ جی میری شادی ہے تو خوب ڈھولک ہونا چاہیے، گانا باجا ہونا چاہیے۔ چھوٹا بھائی اس نے ڈیک پہ جناب خوب گانے کی آواز چھوڑ کے سارا دن رات گئے تک، یعنی کہ شادی سے ہفتہ پہلے یہ سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ تو شادی والے دن بھی مووی والا نامحرم اپنی بہنوں کے درمیان اسے معاذ اللہ وہ بنا رہا ہے، سرعام مووی بنا رہا ہے، بہنوں کے سروں سے دوپٹے اترے ہیں، کزنوں کے سر سے دوپٹے اترے ہیں اور میک اپ کیے ہیں جناب۔ وہ ایک نامحرم کو ہم نے گھر کے اندر گھسایا ہوا، پھر ڈھولکی بج رہی ہے اور میں ایک ڈھیٹ کمینہ اور بغیر شخص بن کے اور جناب وہ اپنی شادی کی وہ رسمیں پوری کرنے کے چکروں میں لگا ہوا۔ تو پھر شادی والے دن وہ بینڈ باجوں والوں کو بلایا گیا، ضد تھی میری کہ نہیں بینڈ باجو کے سے میں نے کرنا ہی نہیں ہے، لیکن وہ میرے سسرال والے جہاں پہ برات جانتے انہوں نے منع کیا ہوا تھا، جی یہاں پہ بینڈ باجے والا کام نہیں ہوگا، کوئی ڈھول وغیرہ نہیں بجیں گے، لیکن میں نے کہا نہیں میں نے اپنے گھر میں ضرور کرنا ہے۔ تو پھر گھر میں ہم نے خوب جو وہاں پہ صبح ہی جناب وہ ڈھول والے کو بلا لیا، لوگ مسجدوں سے واپس آ رہے ہیں تو ہمارے گھر میں جناب ڈھول بجنا شروع ہو گئے، کیونکہ برات دور جانی تھی، حافظ آباد جانی تھی، اس لیے 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا۔ تو اتنا ڈھول بجایا اتنا بجایا، اب وہ کالیں آ رہی ہیں کہ برات لیٹ ہو رہی ہے، جلدی پہنچیں، کب پہنچ رہے ہیں، وہ میں جناب نہیں چھوڑوں، میں نے کہا نہیں بجائیں جی، اور کوئی تقریباً اتنی دیر 1-1.5 گھنٹہ کھڑے وہاں پہ ڈھول بجاتے رہے، چاؤ تھا چڑھا ہوا جی میری شادی ہے۔ تو معاذ اللہ اتنے گناہوں بری برات، وہ دوستوں یاروں کے وہ جو میرے نکمے دوست وہ ڈانس کرتے ڈھول کے آگے، اتنے گناہوں کا بوجھ لے کر میں اپنی برات کو لے کر اس گناہوں بری کو وہ چل پڑا۔ اب میری نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، میری شروعات اتنی غلط ہے، اس قدر گناہوں بری میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، یہ میری دین سے دوری، غفلت، کوئی سمجھانے والا نہیں، ماحول نہیں، ہر طرف گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ اتنے نامحرموں کے اندر ہمارا وہ مخلوط شادی کا سسٹم جیسے آج کل ہو رہا ہے، برات گئی لیکن وہ بینڈ باجوں والوں کو وہیں پہ فارغ کر دیا گیا کہ وہاں پہ آگے جو میرے بچوں کی امی کے جو ابو تھے وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی جو ہے نا یہ بینڈ باجا ڈھول ڈمکا یہ آتش بازی کا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ادھر ہی چھوڑ گئے۔ وہاں پہ پھر گئے، برات کافی لیٹ ہو گئی، وہاں پہ باتیں سننی پڑی جی اتنی لیٹ ہے، اب لیٹ ڈھولوں کی وجہ سے ہم نے کی۔ بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے بندے کو، بعض اوقات حرام طور پر بندہ کما کر بہت کچھ لے کر آ رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ حرام پیسہ بڑی تیزی سے نکل بھی جاتا ہے۔ اب یہ ان کی زندگی کا اس قدر عجیب سا انداز جاری تھے، اور ان کے اپنے غصے کی عادت ایسی رہی کہ ہوٹل بھی شروع کیا تو فلاں چیز بھی لی تو پیسے اس سے اٹھائے تو یوں بھی کیے، والد کو پتہ بھی ہے کہ بچہ ہے خراب کر دے گا رقم، پھر بھی دینی پڑی، اور اس ضد کے آگے بڑا عجیب و غریب ماحول
انہوں نے بنایا اور عجیب و غریب باتیں، گالیوں کی عادتیں اور الٹا سیدھا بولنے کی باتیں، اور اس انداز کی وجہ سے ہوٹل بھی ان کا چل نہ سکا. نشہ کرنا، حرام کمائی کرنا ان کاموں کے اندر اب یہ عجیب و غریب انداز سے ملوث ہو چکے. اب گھر والوں نے ایسے موقع پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی شادی کر دو تو نوجوان قابو میں آ جائے. اب ان کے گھر والوں کو بھی ایسی سوجی اور ان کی شادی ہو گئی. شادیوں میں ہمارے عام طور پر اسی انداز کا ماحول ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، اور خوشی اور خوشی اور بھائی بہت خوشی، بھائی شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے. پتہ نہیں عجیب سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت مل رہی ہے اور اس نعمت کے وقت گانے کی آواز ہے. یہ تو بہت بری آواز ہے. یعنی نعمت ملی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی جگہ گانے گا رہا ہے، تو یہ بہت عجیب و غریب سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. انسان غور کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کیسی سخت ناشکری کر رہا ہے وہ، کہ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، چاہیے یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے میں تسبیحات، تلاوت، راہ خدا عز و جل میں سفر، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کی تقسیم کاری کرتا، نیکی کی دعوت عام کرتا، کوئی اچھے کام کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی نعمت سے سرفراز کیا، یا شادی ہونے والی ہے یا شادی مقرر ہو گئی، جو بھی صورت بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. مگر ہماری جس طرح ایک بھاری اکثریت مسلمانوں کی الٹے سیدھے کام شادی کے موقع پر کرتے ہیں، اور ہمارے اورنگزیب بھائی نے بھی اس طرح کے کام کیے، اور اس کے بعد کیا ہوا، شادی بھی انہوں نے کس انداز سے کی، تقریبات کیا رکھی انہوں نے، آئیے ان سے مزید سنتے ہیں. اب شادی ہو گئی. شادی ہو کے جب ہماری زندگی کا آغاز ہوا تو اب دوسرے تیسرے دن ہی وہ مجھے سن کے رکھا تھا کہ جو اپنی زوجہ کو آتے ہی جو اس پہ دباؤ ڈالتا ہے تو وہ بندہ ساری زندگی جناب اب صحیح رہتا ہے. یعنی کہ غصے سے یا دباؤ کے رکھو گے تو ساری زندگی نہیں بولے گی. وہ مجھے پہلے غصے والا، تو وہ شادی کے دوسرے دن ہی وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو چائے کا کپ تھا میرے پاس، تو میں نے اپنی زوجہ کے سامنے دیوار کے ساتھ غصے سے مارا، اور کچھ ویسے بھی غصہ تھا، کچھ تھوڑا سا بناوٹی بھی لایا تاکہ میری بیوی پہ اچھا اثر پڑ جائے کہ میں بڑا غصے والا ہوں، بڑا جناب سخت مزاج ہوں، میرے سامنے بولنا نہیں ہے. وہ بیچاری عورت نازک مزاج ہوتی ہے، ڈر گئی بیچاری، پتہ نہیں یہ کیا شخص ہے، کیا کر دے گا. تو وہ مجھ سے ڈرتی ہوئی ڈرے مجھ سے بات نہ کیا کرے. یعنی کہ بہت، لیکن تھی وہ الحمدللہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی. اس کی اپنی حکمت عملی تھی کہ میرے سامنے بولتی نہیں تھی، اپنے انداز سے اس نے مجھے وہ ڈیل کیا. تو الحمدللہ آہستہ سے وقت گزرتا گیا، لیکن میری عادتیں جو تھی شادی سے پہلے والی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی نا. تو میری جو گھر والی تھی وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نا وابستہ تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دعوت اسلامی کیا چیز ہے، یہ اس میں کیا، یہ مدنی ماحول کسے کہا جاتا ہے، یا یہ سنتوں برا اجتماع کیا ہوتا ہے. میں کبھی ان اجتماعات میں گیا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. اب میری جو گھر والی تھی وہ مجھے اکثر سمجھایا کرتی آپ غصہ نہ کریں، آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جائیں، وہاں پہ بڑی برکتیں ملیں گی. وہ میں ہنس کے ٹال دیتا، کون سا اجتماع، بڑے دیکھے ہوئے تو ساری دنیا میں نے گھومی ہوئی ہے، کون سے اجتماع جی. لیکن وہ اس کی اپنی انفرادی کوشش تھی، الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے، بڑے نرمی کے ساتھ مجھے سمجھاتی رہتی. تو قریب اس وقت ملتان شریف کا اجتماع شروع ہونے والا تھا، تو دھومیں مچی ہوئی تھی اجتماع کی. تو مجھے بھی گھر والے نے تیار کیا کہ آپ نے بھی اجتماع پہ جانا، اور وہاں پہ اپنے چہرے پہ نا یہ داڑھی آپ نے سجا کے آنی ہے. تو میں کلین شیوڈ تھا، پینٹیں شرٹیں پہنا کرتا تھا، کبھی میں نے شلوار قمیض پہنی ہی نہیں تھی. جب کا استعمال ہے تب کے پینٹیں شرٹیں کلین شیوڈ کرنا. تو میری بیوی کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں، کیونکہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے. بڑے ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، نہ مجھے نرمی کے ساتھ انفرادی کوشش کرتی رہی، سمجھاتی رہی. تو اجتماع کے لیے انہیں مجھے تیار کیا، لیکن میں مانتا نہیں تھا. میں نے کہا اتنے دور کون جائے گا، کس نے دیکھا اجتماع، اتنے ملتان پتہ نہیں کہاں پہ ہے، میں نہیں جاؤں گا. ساتھ بے روزگار بھی تھا، اتنا روزگار نہیں تھا. تو پھر ہم نے مینج کر کے ہم نے اسکول کا سسٹم بنا لیا. انہی دنوں اجتماع تھا، تو وہ اجتماع تو کچھ
خبر آئی اجتماع سے 2-3 دن قبل کہ وہ اجتماع کینسل ہو گیا ہے تو نہیں جا سکا. تو میں نے سے کہا وہ آپ کا اجتماع کینسل ہو گیا تو میں نے کہاں جانا ہے, پہلے بھی نیت نہیں تھی. یہ اب اس ماحول میں آنے سے بہت دن میں چینجنگ ہو گئی ہے پہلے سے, اور اب سے. پہلے تو ان کے اندر بہت آوارہ پن تھا, لیکن اس میں آنے سے تقریباً ان کی کیفیت بہت ہی چینجنگ ہو گئی ہے. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماحول میں مجھے اور سب میرے اسلامی بہن بھائیوں کو اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی انہیں غصہ نہیں کیا, میں اگر غصے سے بولتا تھا نا تو وہ خاموش ہو جاتی تھیں, تو وہ موضوع کو چینج کر کے تو مجھے نا بڑے اچھے انداز سے کہ وہ مجھے ڈیل کر لیتی تھیں, کیونکہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہی انہیں ایسا تھا. مجھے تو نہیں پتہ چلا دعوت اسلامی کیا چیز ہے. کاش کہ یہ دعوت اسلامی میرے بچپن میں مجھے مل گئی ہوتی تو یہ اتنے جو بڑے بڑے گناہ میں نے جو کیے نا ان سے بچ جاتا. تو وہ الحمدللہ سمجھتی تھی ماحول کو, تو انہوں نے الحمدللہ مجھے سمجھاتی رہیں. تو لیکن میں اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. پھر وہی نامحرموں سے فون پہ میرے تلقات رہتے, سارے رات کالیں بھی کرنی, ان سے چھپ کے بھی میسج کرنے. وہ بولتی میں جھوٹ بول دیتا, نہیں وہ ایسے دوست ہیں, دوستوں سے باتیں گپ شپ کرتا ہوں. شاید انہیں پتہ ہوگا تو سمجھ آتا ہے بندہ کہ یہ ساری رات فون پہ باتیں, جناب باہر نکل کے ٹہلنا, سگریٹ پینے, سب کچھ کرنا. سگریٹ سے منع کرتی, بتایا کرتی اس سے منہ سے بدبو آتی, یہ آتے وہ ہوتا ہے, اس کے نقصانات ہیں, لیکن میں اس کی سنی انسنی کر دیتا. تو ایک دن وہ گھر میں جب بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کوئی رسالہ پڑھا ہوتا وہاں پہ باپا کا لکھا ہوا پلسرات کی دہشت. وہ ان کی بھائی کی شادی سے تحفہ دیا گیا تھا مجھے, لیکن میں نے پڑھے نہیں تھے, گھر میں ایسے رکھ دیے یہ مجھے نہیں پڑھنی آتی. لیکن ایک دن ہم اکیلا بیٹھا ہوا تھا کمرے میں, تو وہ رسالہ اچانک مجھے مل گیا. تو میں نے کہا چلے دیکھ کے پڑھتے ہیں کیا ہے اس میں. اکیلا تھا گھر میں, گھر والی اپنے گھر گئی ہوئی تھی. تو جب وہ پلسرات کی دہشت وہ رسالہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ابتدائی سے مجھے وہ جو کہانی تھی نا سٹارٹنگ میں, جیسے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ واقعہ تھا, اس میں تو بڑی دلچسپ مجھے لگی. وہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا آہستہ سے, جب وہ مزید پڑھتا گیا تو میرے اندر ایسا جو ہے نا ایک انقلاب سا جیسے آنا شروع ہو جاتا ہے, ایسے جرجری سے ہونا شروع ہو گئی. یہ کیا لکھا ہوا ہے. مزید میں نے وہ تجسس ہوا, پڑھنا شروع کیا تو میرا جسم جو ہے نا وہ کانپنا شروع ہو گیا. پلسرات کی دہشت کے متعلق جب پڑھا کہ پلسرات بال سے زیادہ بریک ہے اور یہ 15,000 سال کی مسافت کا اتنا بڑا پل ہوگا, مجھ جیسا گنہگار بدکار شخص یہ کیسے گزرے گا پل صراط سے, اور اس پر وہ کنگرے ہوں گے, وہ کانٹے ہوں گے جو پکڑ کر بندوں کو, گنہگاروں بدکاروں کو وہ جہنم میں پھینک رہے ہوں گے. یہ جب میں نے پڑھا تو میرے دماغ پہ ایسے جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے, ایسے میرا وہ جسم کانپنا شروع ہو گیا. لیکن میں نے وہ رسالہ پورا پڑھا. اب جب رسالہ پڑھا ایک ذہن بن گیا کہ نہیں یار یہ کب تک یہ گناہ کرنا, اب تو شادی بھی ہو چکی ہے. اب ایک ذہن بن گیا کہ نہیں یار مجھے یہ گناہ کے کام چھوڑنے پڑیں گے, یہ کب تک یہ سلسلہ رہے گا. اب تو سب کچھ اللہ نے دے دیا, بیوی اچھی دے دی ہے, تو اب نہیں ہونا چاہیے. اچانک ایک دن میں نے اس کو دیکھا, اس کے سر پہ امامہ شریف تھا, داڑھی شریف چہرے پہ سجا رکھی تھی, اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں خود سکتے میں آ گیا تھا کہ اس جیسا شخص جو کہ ہر برے کام میں آگے آگے رہتا تھا, اس طرح کے ماحول میں آ گیا اور وہ اچانک ہوا. واکنٹ میں میری گھر والی کے بھانجے تھے, وہ انہیں میں نے, وہ مدنی ماحول کے اسلامی بھائی تھے, انہیں میں نے کال کی. میں نے کہا یار اسلامی بھائی وہ آپ کا وہ جو اجتماع ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے. تو اتفاق سے اس دن جمعرات کا دن تھا, تو انہوں نے کہا جی آج جمعرات ہے, آپ نا انکل ایسا کیجئے گا کہ اپنے شہر کے کسی اسلام بھائی سے رابطہ کر کے نا وہاں پہ اجتماع میں آج چلے جائیں. انہیں جب میں نے بتایا کہ میں جاؤں گا, وہ بڑے خوش ہوئے اسلامی بھائی, بڑے جناب میٹھی آواز سے مجھے جناب اپریشیٹ کریں کہ سبحان اللہ انکل آپ نے تو آج جذبہ دکھا دیا, کمال کر دیا. ان کی میٹھی آواز ہے, مجھے وہ جذبہ دیا نا. میں نے کہا انشاءاللہ جی میں آج نیت کرتا ہوں, پکی نیت میں آج اجتماع میں جاؤں گا. تو پھر وہ ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے محلے کے تھے, ان سے میں نے رابطہ کیا کہ حضور آپ کا اجتماع کہاں پہ ہوتا ہے. انہوں نے بتایا جی شیخ پورہ موڑ بس سٹاپ پہ ہوتا ہے. یہاں پہ پھر میں نا آگے آ کے لائی نا موٹر سائیکل, جب پارک میں یہ موٹر سائیکل کھڑی کی تو یہ اسلامی بھائی جب دیکھے یہ سفید لباس پہنے ہوئے, سبز امام شریف کا تاج سجایا ہوا, یہ نورانی چہرے جب دیکھے تو میرا جسم نا تھری سی ماجی کانپنا شروع ہو گیا کہ یار یہ لوگ کون لوگ ہیں, اتنے خوبصورت پیارے لگ رہے ہیں. تو وہ جب میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اندر نیچے بیسمنٹ میں اجتماع ہوتا تھا,
وہاں پہ آؤں تو جہاں پہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسلامی بھائی جھوم جھوم کا درود پاک پڑھ رہے ہیں جناب، سبز سبز امامے، سفید کرتا، جناب اتنے نورانی چہرے، ایک جیسا لباس، ایسے مجھے لگے نہیں جانے میں کہاں پہ آ گیا، اتنے یہ خوبصورت دنیا، بالکل یکسر بدل، وہ جو میری گناہوں کی دنیا تھی، وہ جو میری نحوستوں کی دنیا تھی، اس سے جب میں ادھر آیا تو عجیب سا منظر تھا، ایک پرکیف منظر۔ اور پھر جب درود و سلام ختم ہوا تو ایک نورانی چہرے والے اسلامی بھائی ایک خوبصورت سے امام شریف کا تاج سجایا ہوا، اتنی پیاری اسمائل مسکراتے ہوئے جب وہ اسٹیج پہ آئے بیان کرنے کے لیے تو بس میری تو ان کے پہ نظر جم گئی۔ یہ ہمارے کابینہ کے نگران، اور وہ جب ان نے بیان شروع کیا تو وہ پرانی بات جو میرے دل میں کبھی کبھی چبھتی تھی کہ یار یہ بیان یہ قبر پہ ہو یا پل صراط پہ، محشر کے میدان، دوزخ کا آواز سنایا جائے نا تاکہ کوئی ذہن بنے، تو حاجی صاحب نے وہ بیان جب شروع کیا قبر پہ، محشر کے میدان پہ، وہ دوزخ کے بارے میں جب بتانا شروع کیا تو ایسے میرے اندر ہلچل سی مچنا شروع ہو گئی، جسم تھر تھر کانپ رہا ہے میرا، آنکھوں سے آنسو جاری، کہ وہ جب قبر کی آواز سنو تو پتہ نہیں اس وقت میری اتنی عجیب سی کنڈیشن ہو گئی جو میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے نا اس وقت کے، جسم کانپ رہا ہے۔ اس کے بعد جب رو رو کے دعائیں جب مانگی، اس دعا میں نے پھر پکی توبہ کی، یا اللہ مجھ گنہگار کو معاف کر دے، یا اللہ میں اس قدر میں نے گناہ کیے ہوئے، اس قدر میرے گناہ ہیں، یا اللہ معاف کر دے، بس معاف کر دے مولا۔ میں نے اسی دن سے ارادہ کیا کہ آج گھر جا کے یہ پینٹ شرٹ اتار دوں گا، بھائی کا کپڑے یا کسی کے ملے وہ پرانے کپڑے کھلے پہن لوں گا، یہ پینٹیں شرٹیں نہیں پہنوں گا۔ داڑھی کی نیت کر لی اسی دن سے، اور الحمدللہ اسی دن سے میں نے داڑھی رکھ لی۔ والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے ابھی۔ گاؤں میں، شہر میں، جہاں بھی کوئی اپنا عزیز ملتا ہے، واقف دوست یار ملتا ہے، کوئی بھی ملتا ہے، اس کو اسلامی ماحول کا درس دیتا ہے۔ جب میں گھر گیا ہوں تو جا کے میں نے پینٹیں شرٹیں اتار دی، ٹائیاں اتار دی، میں نے کہا آج کے بعد یہ ٹائی شائی میں نے نہیں پہنی ہوں۔ گھر والے کہیں کیوں نہیں پہنی، تیرے پاس تو کپڑے نہیں یہی پہننے والے، میں نہیں جی بس میں نے آج کے بعد یہ نہیں پہننا، بس جو آج کے بعد میں انشاءاللہ نیک بنوں گا، میں آج کے بعد میں نے 5 ٹائم نماز پڑھنی، میں داڑھی رکھوں گا۔ تو گھر والے کہیں داڑھی ہے تو ساری زندگی نہیں کبھی رکھی، اب تو داڑھی رکھے گا عجیب لگے گا، کیا ہے چھوڑ، تو پتہ ہے کل پھر منڈوا دے گا، لوگ مذاقیں کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اب عہد کیا ہے، میں نے اب داڑھی رکھنی ہے، میں نے امامہ شریف پہننا ہے۔ اب وہ داڑھی کی نیت شیو بڑھنا شروع ہو گئی، تو گھر والے بھائی بھی کہیں یار شیو اتنی بڑھ گئی ہے منڈوا دو، لیکن میرے اندر الحمدللہ مدنی انقلاب برپا ہو چکا تھا، تو میں نے اس کے بعد الحمدللہ داڑھی نہیں منڈوائی، داڑھی رکھ لی، سگریٹ چھوڑ دیے، تقریباً 3.5 سال ہو گئے میں نے سگریٹ کا ایک کش تک نہیں لگایا۔ تو پھر عید پہ میں آیا ہوں فیضان مدینہ، یہاں پہ بیعت ہو گیا، اور یہاں سے امامہ شریف لے کر الحمدللہ ان سے امامہ شریف بنوایا، تو وہ گھر گیا ہوں تو میرے والد صاحب نے جب میرے سر پہ امامہ شریف دیکھا نا بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں یار یہ تیرا ماما ٹھیک نہیں بنا ہوا، تمہیں میں ماما بنواؤں گا، میں باندھتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے دوبارہ اتار کے میرے سر پہ باندھنا شروع کیا، لیکن باندھ تو نہیں سکتے تھے، وہ ترکیب نہیں تھی، تو وہ جیسے بھی انہوں نے باندھا نا میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب میرے والد صاحب خوش ہو گئے، یہی بہت ہے۔ اور وہ میں نے ماما شریف پہنا جب، تو ایسا کہ وہ جیسے پوری کائنات متحرک ہو گیا مجھے نیک بنانے میں نا، جو بھی مجھے دیکھے وہ مجھے اپریشیٹ کرے، شاہ بھائی یار بڑے کمال کے لگے، بڑے پیارے لگ رہے ہو، تو میرا اور حوصلہ بڑھے۔ گھر والی جو تھیں انہیں تو اتنی خوشی تھی نا میرے اس مدنی ماحول میں آنے سے، اور پھر میں نے اسی عید پہ 2 سوٹ سلانے کے لیے دے دیے تھے، مدنی سوٹ الحمدللہ۔ پھر ریگولر دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنا میں نے شروع کر دیا۔ اب جس طرح میں اجتماع وہ آتا، میری جو نا وہ نالج میں اضافہ ہونا شروع ہوتا، یہ سیکھتا، یہ وہی بیان ملتے جو میں چاہتا ہوتا تھا کہ یار ایسے بیانات ہوں، ایسے بیان ہوں، تو الحمدللہ میرا دل پختہ۔ میں ماحول میں آیا ہوں تو پھر اسلام بھائیوں نے ذہن کو تیار کیا، انفرادی کوشش کی مدنی قافلے میں سفر کرو۔ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں گیا تو کیا بات مدنی قافلے کی، یقین مانے اس مدنی قافلے نے مجھے دیوانہ بنا دیا، باپا کا دین کا جو نا دیوانہ بنا دیا اس مدنی قافلے میں۔ وہ ہمارے جو امیر قافلہ تھے، ان کی انفرادی کوشش، ان کے بیان، ان کی نعتیں سن کے ایسے جھوم کے وہاں سے 3 دن کے قافلے سے واپس آنے کو جینا چاہیے، اتنا مزہ آیا۔ اور گھر آیا تو ایسے لگ رہا تھا جس قدر میں سرور میں ایسے جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، اس قدر میرا جسم ہلکا پھلکا، ذہن فریش ریلیکس۔ اور جناب آتے گھر میں والدہ صاحبہ کو جناب ملا، والد صاحب کو ملا، جناب میں تو کچھ کر کے آیا ہوں نا، نیکیاں کما کے آیا ہوں، والد صاحب مذاق کیا کریں، ٹھیک ہے شاباش، اب تو بیان بھی کیا کر نا، درس دیا کر، گاؤں میں جا کر درس دیا کر لوگوں کو۔ اب
اپنا روب ڈھالنے کے لیے اپنا غصہ دکھایا. یہ بھی ایک پتہ نہیں عجیب و غریب ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بھائی جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد تھوڑا روب ہونا چاہیے, فلاں چیز ہونی چاہیے, اپنا روب دکھانا چاہیے, اگلی کو روب میں رکھنا چاہیے. تو انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کارنامے دکھائے اور امید ہے آپ شرمندہ ہوں گے, معافیا بھی مانگ لی ہو سکتا ہے. اور اس طرح بھی یاد رکھیے کہ دل آزاریاں کرنے کی اجازت تو بالکل شریعت مطالعہ کیسے اجازت دے گی اس طرح کے کام کرنے کی, اور جہاں پر معافی مانگنا بنتا ہے وہاں معافی بھی مانگنی ہی پڑے گی. بہرحال یہ گھر میں گئے, اب گھر سے انفرادی کوشش کا سلسلہ ہوا. جہاں پر ان کا نکاح ہو گیا وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تھا, تو اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے جہاں اسلامی بھائیوں کا مدنی ذہن بنانے کی کوشش کی, وہاں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکت سے اسلامی بہنوں کا بھی مدنی ذہن بنا. اسلامی بہنوں میں اسلامی بہنیں ہی کام کرتی ہیں, اسلامی بھائی اسلامی بہنوں میں کام نہیں کر پاتے, اور نہ اس کی شرعاً ہمیں اجازت ہوتی ہے. یعنی یہ ہے کہ کوئی کیسٹ بیان ہے وہ اسلامی بہنوں نے سن لیا, اس طرح کا کچھ چیز ہو گئی, اجتماع کے اندر بیانات ہو گئے, وہ بیانات سن لیے گئے. اور اسلامی بہنوں میں جب بھی بیان ہوتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ مبلغ پردے میں ہوتا ہے اور اسلامی بہنیں الگ موجود ہوتی ہیں, وہاں آواز پہنچ رہی ہوتی ہے اور اسلامی بہنیں بیان وغیرہ سن رہی ہوتی ہیں. جیسے دعوت اسلامی کے بڑے اجتماعات میں بھی اس طرح کا سلسلہ رہا ہے, ویسے اب دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعات اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں وہ تقسیم کاری کے ساتھ ہفتہ وار بیانات ہوتے ہیں, اور یہ اسلامی بہنیں آپس میں خود ہی یہ ترکیب بناتی ہیں. ان کے مختلف شعبہ جات ہیں اور سنتوں کی خدمتوں کی یہ کوششوں میں مصروف ہیں. اسلامی بہنوں میں مدارس المدینہ ہیں, جامعات ہیں, اسلامی بہنوں کے اندر جامعات جس کے اندر علم دین کے مخصوص نصاب یعنی مخصوص کتابوں کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے, مخصوص چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, اور اس کورس کو درس نظامی کہا جاتا ہے. اس درس نظامی کورس کا جہاں اسلامی بھائیوں میں بھی سلسلہ ہے وہاں اسلامی بہنوں میں بھی سلسلہ ہے, اور اسی طرح جہاں اسلامی بھائی اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں وہاں اسلامی بہنیں بھی اس کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہیں. مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے, مدنی منیہ بھی مدرسہ پڑھتی ہے, تو ساتھ ساتھ بڑی عمر کی اسلامی بہنیں بھی مدرسہ پڑھتی ہیں. ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں, تعویذات عطاریہ کے بسے لگتے ہیں, نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے, اور دیگر بہت سارے کاموں کی ترکیب الحمدللہ اسلامی بہنوں میں ہوتی ہے. یعنی امیر سنت فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اسلامی بھائیوں کا کام زیادہ ہے یا اسلامی بہنوں میں, چونکہ یہ آپ کو ہم پردہ اسکرین پر تو دکھا نہیں سکتے, شریعت مطالعہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے, تو ہم آپ کو یہ چیز نہیں دکھا پاتے. لیکن دعوت اسلامی میں ایک بہت بڑا کام اسلامی بہنوں کا بھی ہو رہا ہے. بہرحال ان کی انفرادی کوشش رہی, اور رسالہ وغیرہ پل صراط کی دہشت ان کے ہاتھ آ گیا. گھر میں لازمی بات ہے جہاں بھی دعوت اسلامی والے ہوں والیاں ہوں وہاں شیخ طریقت امیر سنت کے رسائل, علماء اہل سنت کی کتب, کنز الایمان شریف مع تفسیر خزائن العرفان, نور العرفان یا صراط الجنان, اسی طرح بہار شریعت بھی بعض اسلامی بھائی الحمدللہ رکھتے ہیں, فتاوی رضویہ رکھتے ہیں, امیر سنت کے کتب و رسائل بھی رکھتے ہیں, المدینۃ العلمیہ سے شائع ہونے والی کتابیں بھی الحمدللہ ہی عز و جل میسر ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ کیسٹیں, ویڈیو کیسٹیں, آڈیو کیسٹوں کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ رسالہ یہاں ان کو میسر ہو سکا. یہ رسالہ پڑھا تو ایک وہ پیچھے ان کی ایک سوچ ہوتی تھی کہ آخرت کی سوچ کے بھی کچھ بیانات ہونے چاہیے, جو ان کی ایک پوشیدہ سوچ میں یہ بات پیدا ہوئی. اب انہوں نے یہ رسالہ پڑھا تو چوٹ کھائی, اور الحمدللہ ہی عز و جل یہ رسالہ دعوت اسلامی کے ان کے آنے کا سبب بنا. یعنی ان کے گھر سے انفرادی کوشش بھی ہوتی رہی, اور یہ رسالہ ان کی سوچ کے بدلنے کا ذریعہ بنا. تو اسلامی بہنوں کی جہاں بات ہوئی تو آپ کو ایک سرسری سی کارکردگی اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہم سناتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت جہاں اسلامی بھائی اشاعت دین و احیاء سنت میں مصروف عمل ہیں, وہاں اسلامی بہنیں بھی اس میدان میں ملک اور بیرون ملک خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہیں. آئیے ایک نظر ان کی کارکردگی پر ڈالتے ہیں. عالمی مجلس مشاورت برائے اسلامی بہنیں کی ربیع الاخر کے آخر میں بعض مدنی کاموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. معلمات کم و بیش 52,000, مبلغات 22,000 سے زائد,
زائد مدرسۃ المدینہ برائے بالغات تقریباً 3900 طالبات مدرسۃ المدینہ برائے بالغات تقریباً 38500 اسلامی بہنوں کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کی تعداد 5800 سے زائد شرکائے اجتماع کی تعداد 2,68,125 سے زائد شرکا ہفتہ وار علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت 19,926 سے زائد ماہانہ وصول ہونے والے اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات کی رسائل کی تعداد 81,028 سے زائد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا عظیم مقصد لیے یہ کارواں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی اس سفر میں شریک سفر ہو کر رضا الہی عز و جل کے لیے رواں دواں ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ بھی اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو اپنے قریبی ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کروایا کریں، اور ہمارے اسلامی بہنوں کے حوالے سے، ان کے مدنی کاموں کے حوالے سے جو اسلامی بہنیں رابطہ کرنا چاہتی ہیں وہ اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتی ہیں، اور اس ای میل ایڈریس کے ذریعے اسلامی بہنیں وہاں کے معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں قریبی اجتماع کی وغیرہ، تو اس طرح کی معلومات وغیرہ بھی انہیں مہیا کی جا سکتی ہے۔ آج شیخ طریقت امیر السنت کا بیان جس کا موضوع گناہوں کا علاج انگریزی ترجمے اور اشاروں کی زبان کے ساتھ ہے، انگلش سب ٹائٹل ود سائن لینگویج، اشاروں کی زبان کے ساتھ کی بیان ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، اسے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اور آپ نے جیسے ابھی سنا کہ امیر اہل سنت کا ایک رسالے کا تحریری گلدستہ پل صراط کی دہشت ان کی زندگی کے مدنی انقلاب کا سبب بن گیا۔ ابھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات، امیر اہل سنت کے آڈیو ویڈیو بیانات، مدنی مذاکرے، آپ کی کتب و رسائل وغیرہ کو آپ سب چیزیں ایک جگہ آپ کے لیے جمع کر دی گئی ہیں www.amirehlsunnat.net پر۔ یہاں پر آپ آئیں اور سرچ کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ رسائل وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہوں، مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ www.amirehlsunnat.net پر آپ شیخ طریقت امیر السنت کے آڈیو ویڈیو بیانات، امیر السنت کے مدنی مذاکرے، امیر السنت کے دلچسپ سلسلے، امیر السنت کی کہانی انہی کی زبانی، فیضان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل، رمضان کی پرکیف یادیں اور اس طرح کے بہت سارے سلسلے انشاءاللہ عز و جل آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے۔ آئیے ان کے ماحول کے بعد کے واقعات سنتے ہیں۔ گھر میں نے والدہ صاحبہ کو سمجھانا شروع کر دیا، بہنوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ نہیں یہ ٹی وی جو ہے نا یہ نقصان دہ ہے، اس سے بڑی تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ باپا کے پھر رسالے پڑھتا کہ گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے تو نرمی، لیکن وہ غصہ پہلے کا تھا جو اتنے عرصے کے پختہ آتے تھے، لیکن بعض اوقات میں گرم ہو جاتا، اور پھر مجھے سمجھا نہیں نرمی کرنی ہے، اور میری گرمی سے پھر کہے ماما تار دے گا اگر غصے سے بولتا ہے، پھر میں نہیں ٹھیک ہے میں نہیں آئندہ غصے سے بولو، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن چند دن کے بعد پھر غصہ آ جائے، آہستہ آہستہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو بھی امیر اہل سنت کا بیعت کروا دیا، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی کزنوں کو، یعنی کہ اپنا پورا خاندان جو میرے قریب تھے ان کو میں نے امیر اہل سنت کا بیعت کروا دیا۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، ادا ہو شکر تیرا کس زبان سے مالک و مولا، ادا ہو شکر تیرا کس زبان سے مالک و مولا، کہ تو نے ہاتھ میں دامن دیا عطار کا یا رب، کہ تو نے ہاتھ میں دامن دیا عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، تجھے پیارے نبی کا واسطہ
واسطہ مولا مجھے کر دے، تجھے پیارے نبی کا واسطہ مولا مجھے کر دے، عطا سوز و غم و عشق نبی عطار کا یا رب، عطا سوز و غم و عشق نبی عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب۔ اب ہمارے گھر میں مدنی چینل بھی چلتا ہے، اسلامی بہنیں ساری نماز بھی پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اب جو اسلامی بہنیں مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھیں، اب میں جب گھر جاتا ہوں پردہ کر لیتی ہیں۔ اگر کسی گاؤں میں چلا گیا ہوں کسی رشتہ داروں کے گھر میں، تو وہ اسلامی بہنیں جو میری کزنیں تھیں سامنے آتی تھیں، ہنستی بیٹھتی تھیں اور ہاتھ ملا کر سلام لیا کرتے تھے، وہ مجھ سے پردہ شروع، یہ نہیں کہ اس قدر اس مدنی ماحول کی برکت ہوئی ہے کہ وہ ماحول ٹھیک ہو گیا گھر کا۔ یہ مکمل طور پہ ایک مختلف آدمی نظر آ رہا ہے۔ تو اب الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ماحول میں مجھے علاقہ گلشن عطار خیالی کی جو مشاورت ہے اس کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کرے اور مزید مجھے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماحول میں آنے سے بعد میں نے معافی تو سبھی سے مانگی ہے، خوش بھی بڑے ہوئے، معاف بھی کر دیا ہے انہوں نے، لیکن پھر بھی معافی مانگتا ہوں اپنے جو مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس سے بھی، اگر میری کوئی وجہ سے غیبت ہو، چگلی اور اپنے تمام حقوق مجھے معاف کر۔ آخر میں اپنے تمام رشتہ داروں سے، تمام گھر والوں سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے جس سے میں نے زیادتیاں کی، جس کو میں نے تنگ کیا، گالیاں دیں، جس کا دل دکھایا، اپنی والدہ کا دل دکھایا، والد صاحب سے تو میں معافی نہیں مانگ سکتا کہ والد صاحب دنیا میں نہیں رہے، اللہ سے معافی مانگتا کہ اللہ میرے والد صاحب کو ان کو بخش کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے اللہ، جتنی میں نے ان کے ساتھ گستاخیاں کی، غلطیاں کی، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے مزید نیک بنائے، استقامت عطا فرمائے۔ میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، غیبت کے خلاف بھی تو اعلان جنگ کا نعرہ ہم نے بلند کیا ہوا ہے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، محبتوں کے چور چغل خور اور مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔